الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندری گنبد، زور سے درود شریف پڑھنے والا بخشا گیا۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا۔ انہوں نے نور کے کر تمام نبیوں پہ سرور دو جہاں کے تاجور سلطان وہرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصاحبین کے ہمراہ تشریف لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی، میں تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا۔ اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرے یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہیں تھا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کر کے اس سے اس سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی۔ الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے وقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلات نہ کرے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم جلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دور میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا کہ اس کی 2000 سال سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی زرد یعنی پیلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، نامانوسیت اور وحشت یعنی گھبراہٹ و خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کو
خواہش پر سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ وسلام کا حکم پا کر حضرت سیدنا آصف بن بقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ وسلام نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ عز و جل آپ سب پر رحم فرمائیے۔ دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس زمین میں ایک اور ایمان افروز حکایت سنیے اور جوئیے۔